رمضان میں یہ 4 اعمال ضرور اپنائیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سے اللہ راضی ہو جائے، آپ رمضان سے اپنا فائدہ حاصل کر سکیں، رمضان میں اللہ کو راضی کریں، تو یہ 4 اعمال ایسے ہیں اگر آپ یہ 4 اعمال توجہ کے ساتھ کریں گے، خشوع و خضوع کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ اگر آپ رمضان میں اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلا عمل آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ خالص نیت ہو اور سچی توبہ۔ رمضان یہ مہینہ محض ایک مہینہ نہیں، یہ رحمتوں کی بارش ہے۔ یہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں، بلکہ روح کی بالیدگی، دل کی صفائی اور بندے کی اپنے رب سے تعلق کی تجدید کا مہینہ ہے۔ رمضان وہ مقدس مہینہ ہے جس میں آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، جنت کو مزین کیا جاتا ہے اور شیاطین کو جکڑا دیا جاتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا ہے جو انسانیت کے لیے ہدایت اور فرقان ہے۔ رمضان دراصل بندے کی تربیت کا جامع نظام ہے۔ یہ ہمیں صبر سکھاتا ہے، شکر کا شعور دیتا ہے اور تقوی کی دولت عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کی گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ گویا رمضان کا اصل مقصد تقوی کا حصول ہے، یعنی دل میں اللہ کا خوف، محبت اور اس کی رضا کی جستجو ہے۔ وہ 4 اعمال کون سے ہیں جو رمضان میں خصوصاً ان 4 اعمال کرنے سے انسان رمضان سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں؟ ایسے 4 اعمال جو بندہ یہ 4 اعمال خالص نیت سے اللہ کی رضا کی خاطر توجہ کے ساتھ رمضان میں خصوصاً ادا کر کے رمضان سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، جس میں اللہ رب الجلال رحمت کی نزول عطا فرماتا ہے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں رحمت کی بارش برسا رہی ہے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں انسان تقوی اختیار کر سکتا ہے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ایک بندہ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکتی ہے۔ رمضان کا آغاز نیت کی اصلاح سے ہونا چاہیے۔ اگر نیت خالص ہو تو معمول عمل بھی عظیم بن جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ رمضان کی پہلی ساعت سے ہی اپنے رب کے حضور سچی توبہ کرے، گزشتہ گناہوں پر ندامت، آئندہ کے لیے پختہ عزم اور دل میں یہ احساس کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ محترم ناظرین، رمضان میں سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ خالص نیت اور سچی توبہ کریں۔ یعنی اگر آپ رمضان میں اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلا عمل آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ خالص نیت ہو اور سچی توبہ ہو، کیونکہ رمضان بخشش، درگزر اور عفا کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں رب اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لہٰذا سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ آپ لوگوں نے رمضان میں خالص نیت کرنا ہے اور سچی توبہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے یہ مہینہ رحمت، درگزر اور بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے، اس کے پیچھے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ آئے اس مہینے کو ایک نئے آغاز کا عنوان بنائیے، دل کے عزم سے، یعنی دل کے گناہوں کو ختم کریں، لوگوں کو معاف کریں اور اللہ سے معافی مانگیں۔ سب سے پہلا عمل۔ دوسرا عمل یہ ہے قرآن کریم سے مضبوط تعلق۔ رمضان اور قرآن کا تعلق لازم اور ملزوم ہے۔ یعنی محترم ناظرین، قرآن وہی مہینہ میں نازل ہوا جس مہینہ کا نام رمضان ہے۔ لہٰذا جس مہینے میں قرآن کا نزول ہوا ہے اس مہینے میں قرآن کا تعلق انتہائی مقام پر ہے، انتہائی بالا تر ہے۔ لہٰذا یہی مہینہ ہے جس میں قرآن کا نزول ہو چکا ہے۔ لہٰذا ہمیں
وہی مہینہ جس کا نام رمضان ہے، قرآن کو بالکل مضبوطی کے ساتھ، قرآن کے ساتھ تعلق بنا کر قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے۔ محترم ناظرین، رمضان میں تیسرا عمل نماز اور قیام اللیل کا ہے۔ رمضان عبادت کی پہاڑ ہے، رمضان عبادت کی بہار ہے۔ فرض نمازوں کی پابندی تو ہر حال میں ضروری ہے، لیکن رمضان میں نوافل اور تراویح کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ تراویح دراصل قیام اللیل ہی کی ایک صورت ہے۔ جب بندہ رات کی تنہائی میں اپنے رب کے حضور کھڑا ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، لبوں پر دعا ہوتی ہے، تو یہی وہ لمحے ہوتے ہیں جو تقدیر بدلتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کے راتوں میں قیام کیا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لہٰذا کوشش کرے کہ رمضان کی ایک بھی رات غفلت میں نہ گزرے۔ اگر طویل قیام ممکن نہ ہو تو مختصر ہی سہے، اگر خشوع خضوع کی ساتھ ہو۔ محترم ناظرین، چوتھا عمل یہ ہے سخاوت، صدقہ اور حسن اخلاق۔ رمضان کا ایک اہم بنیاد اور ہمدردی ہے۔ اسی طرح جب ہم خود بھوک اور پیاس محسوس کر رہے تو ہمیں غریبوں کا درد سمجھ آتا ہے۔ لہٰذا رمضان میں یہ 4 اعمال ضرور اپنائیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سے اللہ راضی ہو جائے، آپ رمضان سے اپنا فائدہ حاصل کر سکیں، رمضان میں اللہ کو راضی کریں، تو یہ 4 اعمال ایسے ہیں، اگر آپ یہ 4 اعمال توجہ کے ساتھ کریں گے، خشوع و خضوع کے ساتھ کریں گے، تو انشاءاللہ آپ اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں۔ لہٰذا رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو جاتا ہے، جس میں اللہ اپنے بندے کو راضی کرتا ہے، جس میں بندہ اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکتا ہے، جس میں بندہ قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط بنا کر دے سکتا ہے۔ لہٰذا رمضان وہ مہینہ ہے جس میں بندہ اللہ اپنے رب کو راضی کر سکتا ہے، اپنے خالق حقیقی کو جان سکتا ہے۔ لہٰذا رمضان میں یہ 4 اعمال ضرور کیجیے، اپنے رب کو راضی کریں اور جنت کا ٹھکانہ بنائیے۔ لہٰذا جو مسلمان رمضان کو خصوصاً احتساب کے ساتھ گزر پاتا ہے، اس کے پیچھے گناہ بخش دیا جاتا ہے اور اس کا ٹھکانہ جنت ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جہنم سے نجات کے لیے، جنت کو اپنا مسکن بنانے کے لیے آپ لوگوں نے رمضان کو توجہ کے ساتھ اللہ کی رضا کی خاطر اعمال میں گزرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے رمضان آپ کے لیے بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ لہٰذا یہ ویڈیو آپ لوگوں کو 4 پیغام دیتا ہے کہ سب سے پہلے سچی توبہ اور نیت خالص کریں، اس کے بعد قرآن کا تلاوت کریں، اس کے بعد نماز اور قیام اللیل کیجیے۔ نمبر 4 سخاوت، صدقہ اور حسن اخلاق، بہترین اخلاق اپنائیے۔ انشاءاللہ یہ 4 اعمال آپ لوگوں کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا۔ جہاں بھی رہے خوش رہے، سلامت رہے۔ ویڈیو کو لائک کیجیے، دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ آپ لوگوں تک اسی طرح کے اسلامک ویڈیو موصول ہوتے رہے۔ جہاں بھی رہے خوش رہے، سلامت رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔